رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کے ساتھ ساتھ پاکستان شوبز انڈسٹری کے کئی ستاروں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور ان کی اداکاری اور فن ماضی کا ایک قصہ بن گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے انہی مشہور فنکاروں کا ذکر کریں گے جو رمضان المبارک کے دوران ہم سے بچھڑ کر جدا ہو گئے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، سلمان گیلانی۔ سلمان گیلانی پاکستان کے ایک بہترین شاعر تھے جو اردو ادب کی شاعری میں بڑی خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی انسان بھی تھے اور اپنی شاعری سے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سلمان گیلانی صاحب نے ختم نبوت کے موضوع پر بھی اپنی شاعری سے بہت ساری باتیں لکھیں اور یہی وجہ ہے کہ قدرت نے ان کا اختتام ایک مبارک مہینے کے اندر لکھ دیا۔ سلمان گیلانی اسی رمضان 21 فروری 2026 کو رمضان المبارک کے چوتھے دن اس دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 2، عاصم بخاری۔ عاصم بخاری پاکستان کے ایک بڑے سینئر اداکار اور بہترین شاعر بھی تھے جنہوں نے ٹی وی، فلموں اور سٹیج تینوں ہی میدانوں میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی لوگوں کے دلوں پر کافی اثر رکھتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ انڈسٹری پر راج کرنے کے بعد عاصم بخاری دل اور گردوں کے عارضے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یہی سب بیماریاں 12 مارچ 2026 کو کہ جب 23واں روزہ تھا عاصم بخاری کو بالآخر اپنے ساتھ لے گئیں۔ نمبر 3، شجاعت ہاشمی۔ شجاعت ہاشمی بھی پاکستان شوبز انڈسٹری میں ماضی کے ایک بہترین اداکار تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریڈیو پاکستان پر بھی ایک لمبا عرصہ کام کر رکھا ہے۔ ان کی اداکاری لوگوں کے درمیان کافی پسند کی جاتی تھی اور ساری زندگی ایک کے بعد ایک فلموں میں کام کرنے کے بعد وہ اپنے آخری دنوں میں کافی بیمار ہو گئے۔ یوں 13 مارچ 2026 کو شجاعت ہاشمی کا انتقال ہوا اور اس دن رمضان المبارک کا 24واں روزہ تھا۔ نمبر 4، ناہید قوی۔ ناہید قوی پاکستان کے مشہور اداکار قوی خان کی اہلیہ ہیں جو اسی سال 15 مارچ 2026 کو کہ جب رمضان المبارک کا 25واں روزہ تھا شدید بیمار رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ناہید قوی مسلسل کئی سالوں سے دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھیں اور یہی ساری بیماریاں کینیڈا کے اندر مقیم ان کی جان لے گئیں۔ ناہید قوی کو ان کے شوہر قوی خان کے پہلو میں ہی دفن کیا گیا کہ جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال گزار رکھے تھے۔ نمبر 5، نور جہاں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے نام اور ان کی سریلی آواز سے بھلا کون واقف نہیں ہے جنہوں نے موسیقی کی دنیا کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ نور جہاں نے بھی ایک طویل عرصہ لوگوں کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا مگر پھر اپنے آخری دنوں میں کافی زیادہ علیل ہو گئیں۔ انہوں نے موسیقی کے ساتھ ساتھ اداکاری کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور وہاں بھی اپنی اداکاری سے بڑی دھوم مچائی۔ اپنے آخری دنوں میں میڈم نور جہاں بھی شدید بیمار تھیں اور یوں 23 دسمبر سال 2000 کو 27ویں روزے کے دن نور جہاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ نمبر 6، امجد صابری۔ امجد صابری پاکستان میں قوالی کی دنیا کا وہ نام ہے جو شاید کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اپنی آواز سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا مگر پھر پوری دنیا اس وقت سوگوار ہو گئی جب امجد صابری کو کراچی کی سڑکوں پر سرعام گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ امجد صابری کی شہادت 22 جون 2016 کو رمضان المبارک کے 17ویں روزے والے دن ہوئی۔ نمبر 7، بلال خان۔ بلال خان پاکستان کے ایک مشہور ترین اداکار تھے جنہوں نے جوانی کی عمر میں ڈھیر ساری کامیابیاں حاصل کیں اور پھر اس کے بعد جوانی میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ 14 اگست سال 2010 کے جب رمضان المبارک کا چوتھا روزہ تھا اسی دن بلال خان کسی کام کے سلسلے میں ایک فارم ہاؤس پر موجود تھے کہ گیس دھماکہ ہونے کے بعد وہ روزے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نمبر 8، سنبل شاہد۔ سنبل شاہد پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور بشرا انصاری کی چھوٹی بہن تھی جنہوں نے اپنے کریئر کے دوران لاتعداد ڈراموں کے اندر کام کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بھی اپنے آپ میں ایک الگ سا جادو رکھتی تھی۔ سنبل شاہد کا انتقال 6 مئی 2021 کو رمضان المبارک کے 24ویں روزے والے دن ہو گیا۔ نمبر 9، رفیع خاور۔
رفیع خاور عرف ننا فلمی دنیا کے ایک بڑے مایہ ناز اداکار تھے جو اپنی اداکاری اور کامیڈی کی وجہ سے بڑی مقبولیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ انڈسٹری میں خوب نام کمایا، مگر پھر اداکارہ نازلی کے ساتھ محبت کر بیٹھے۔ اس محبت نے رفیع خاور کا کچھ ایسا برا حال کر دیا کہ نازلی کے انکار کے بعد رفیع خاور نے اپنی جان لینے کا سخت فیصلہ کیا۔ جس دن رفیع خاور نے خودکشی کی وہ 2 جون 1986 کا دن تھا اور اس دن رمضان المبارک کا 24واں روزہ تھا۔ نمبر 10، طلعت صدیقی۔ طلعت صدیقی پرانے وقتوں میں پاکستان شوبز اور فلم انڈسٹری کی ایک بڑی مایہ ناز اداکارہ تھیں جو اپنے دور کی سب سے بڑی اداکارہ شمار کی جاتی تھیں۔ طلعت صدیقی مشہور اداکارہ عارفہ صدیقی کی والدہ ہیں اور عارفہ کو اداکاری کے گر بھی انہی نے سکھائے۔ تاہم زندگی نے ان کے ساتھ کچھ زیادہ وفا نہیں کی اور وہ 8 مئی 2021 کو 27ویں روزے والے دن اس دنیا سے چلی گئیں۔ نمبر 11، لالا سدھیر۔ لالا سدھیر کو پاکستان شوبز انڈسٹری میں سب سے پہلا ایکشن ہیرو بھی قرار دیا جاتا ہے، جن کی اداکاری کے لوگ اس دور میں کافی دیوانے تھے۔ وہ قیام پاکستان سے پہلے کے ہیرو تھے جو بڑی بڑی اداکاراؤں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ یوں ایک لمبا عرصہ انڈسٹری پر راج کرنے کے بعد لالا سدھیر بھی بیماریوں میں گر گئے اور 19 جون 1997 کو 10ویں روزے کے دن اس دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 12، نصر اللہ بٹ۔ اداکار نصر اللہ بٹ نے اپنے کریئر کے دوران 150 سے زیادہ فلموں کے اندر کام کیا اور بدقسمتی سے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کبھی بھی بڑے ہیرو نہ بن سکے۔ تاہم ان کے کرداروں کو لوگ آج بھی پسند کیا کرتے ہیں۔ نصر اللہ بٹ کا انتقال 1 ستمبر 2009 کو شدید بیماریوں کے بعد ہوا اور اس دن رمضان المبارک کا 10واں روزہ تھا۔ نمبر 13، محمود خان۔ محمود خان پاکستان میں کامیڈی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھا، جن کو سٹیج کی دنیا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی بھاری جسامت کی وجہ سے اپنی ایک خاص پہچان رکھتے تھے، مگر اپنے آخری دنوں میں شدید قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ محمود خان بھی رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو 24 جولائی 2014 کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نمبر 14، یونس ملک۔ یونس ملک پاکستان پنجابی فلم انڈسٹری کے ایک کامیاب ترین فلم میکر تھے، جنہوں نے مولا جٹ جیسی لاتعداد فلمیں بنا کر اپنے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یونس ملک کا انتقال بھی رمضان کے بابرکت مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا اور وہ 8 جولائی 2015 کی تاریخ تھی۔ نمبر 15، عامر ذکی۔ عامر ذکی پاکستان کے وہ مایہ ناز میوزیشین تھے جنہوں نے میوزک کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ اپنے دور کے بہترین سنگر، میوزیشین اور گٹارسٹ بھی تھے، مگر جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عامر ذکی کی وفات 2 جون 2017 کو رمضان المبارک کے 7ویں روزے والے دن ہوئی۔